انسان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ ہزاروں سال کی زندگی جیے، لیکن موت ہمیشہ ہی انسان کی اس خواہش کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی انسان نے ہمیشہ جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کا کوئی نتیجہ حاصل ہوا یا نہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موت و حیات کی اس کشمکش کو سلجھانے کے لیے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کی دوسری نشست ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں انسانوں کی تقسیم کی تو 3 نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کسی بھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں تو موت اور زندگی کی اس گتھی کو سلجھانے کے لیے بھی 3 طریقے ہی دنیا بھر میں اختیار کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، قبل از تاریخ سے لے کر آج تک یہی 3 طریقے ہیں جو کہ انسان کے لیے تحقیق و تدوین کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ تو وہ ہے جسے فلسفیوں نے استعمال کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس عقل موجود ہے، ہم اس عقل کو استعمال کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بھی موت و حیات کی اس کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کی اور اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس فلسفے کی کم و بیش 5000 سال کی تاریخ ہے۔ اگر ہم قریب کی تاریخ کی بھی بات کریں تو 227 قدیم میں سقراط سے اس کا آغاز ہوا، اور آج تقریباً 2500 سال کی تاریخ، جو کہ معلوم تاریخ کہلاتی ہے، موجود ہے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ جو بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے، ان کے مطابق انسان کے نفس کے اندر ایک مکمل اور پوری دنیا آباد ہے۔ اس نفس کے اندر اتر کر حقیقت کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں آباد تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اس عمل کو اپنی اصطلاح میں سیر باطن کا نام دیا گیا کہ جس سے ہماری باطن کی دنیا سے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس کے ذریعے پھر ہم خدا سے براہ راست ہم کلام ہو جاتے ہیں اور حقیقت کو معلوم کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی موت کو سمجھا اور ایک مکمل نقطہ نظر اس عمل سے نجات حاصل کرنے کا بیان کیا۔ اس ساری روایت کو صوفیانہ روایت کہا گیا، اور آج موجودہ دنیا میں بھی اس روایت کے امین بہت سے لوگ، بلکہ بہت سی اقوام آباد ہیں۔ خواتین و حضرات، تیسرا انداز فکر الہامی روایات پر مشتمل ہے، یعنی اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے۔ اس مالک نے انسانوں میں سے بعض کو چنا، ان منتخب کردہ انسانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تمام انسانوں تک ان کے خدا کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انسان اس زمین پر موجود ہے، یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اس روایت کے امین آج بھی بہت سی اقوام اس موجودہ دنیا میں آباد ہیں۔ اس مکمل روایت کی بنیاد ہی موت اور زندگی کا یہ عمل ہے۔ ان تینوں نقطہ نظر کا مطالعہ کرنے کے بعد اور ان کے افکار کی روشنی میں ہم حقیقت کو دریافت کر سکتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انسان کی موت کیوں کر واقع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔